بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج اس ویلاگ میں آپ سے بیسیکلی جو بات کروں گا وہ میاں نواز شریف صاحب PMLN کے جو چیف ہیں، جو ابھی آئندہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ایک ماحول ہے، بلکہ اس کے لیے ان کو ماحول ہی ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. ان کی ایک بہت بڑی غلطی، ایک بلنڈر کی، میاں نواز شریف صاحب کے بلنڈر کے اوپر میں بات کروں گا، اور اس بلنڈر کا تعلق کس چیز سے ہے، وہ بلنڈر کیسے کہاں ریفلیکٹ ہوا، وہ جو اس کا جو تعلق ہے وہ PMLN کے منشور کے ساتھ ہے، جو مینیفیسٹو ہے، الیکشن مینیفیسٹو 2024 جو انہوں نے ابھی لانچ کیا 2 دن پہلے، اس کے متعلق ہے، اور وہ میں بیسیکلی آپ سے بات کروں گا. لیکن اس منشور کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو نام دیا گیا اس کو، وہ کہ پاکستان کو نواز دو، یہ اس سلوگن کے ساتھ اس منشور کو دیا گیا. اور بیسیکلی اس میں جو بہت سے جو فوکس ہے، اس میں جنرلی وہ اکنامک ایشوز کے اوپر اور گورننس کے اوپر جو باتیں کی گئی ہیں، اس میں بہت سی کوشش یہ کی گئی کہ جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں، جو گورننس کے چیلنجز ہیں، ان کو میٹ کیا جائے. اور یہ کس قدر پاسبل ہوگا، یہ تو ظاہر ہے جس وقت گورنمنٹ آتی ہے تو اس وقت منشور وغیرہ تو سب کچھ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جی جو پھر پرائرٹیز کس ڈفرینٹ قسم کی ہے کہ وہاں پہ آ جاتی ہیں. لیکن ایک جو اہم بات، جو اگر آپ PMLN کا 2018 کا منشور دیکھیں اور 2024 کا جو منشور ہے، الیکشن مینیفیسٹو جو ہے، اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اس جو 2018 کا جو مینیفیسٹو تھا PMLN کا، اس کا اگر آپ سلوگن دیکھیں، جس سلوگن کے اوپر وہ بنیاد کرتا تھا، تو وہ تھا ووٹ کو عزت دو. اور وہ ووٹ کو عزت دو اس منشور میں 2024 کے منشور میں آپ نے اس کا ذکر نہیں سنا ہوگا. دیٹ از کمپلیٹلی مسنگ. اور وہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے، اس کو آپ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، میں بھی، کیونکہ اب ووٹ کو عزت دینے والی بات تو رہی نہیں. بیکاز جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی، جس طریقے سے کمپرومائزز ظاہر ہے ان کو کرنے پڑے واپسی کے لیے، اور پھر اس چیز کے لیے کہ وہ اپنا نیکسٹ ٹینیور جو ہے وہ اپنا یا PMLN کا ٹینیور جو ہے وہ سیکیور کریں. تو اس کے لحاظ سے پھر یہ جو کہا گیا کہ ووٹ کو عزت دو، جن کی وجہ سے وہ سلوگن بنایا گیا تھا، پرائمریلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق وہ بات کی گئی تھی تاکہ ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابھی تو مبینہ طور کے اوپر جو بھی کچھ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے واپسی ہوئی، وہ یہ کہا جاتا ہے، جنرلی یہ کہا جاتا ہے، اور حالات بھی اس قسم کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ایک ڈیل کا رزلٹ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی چلیں، اس لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب نے وہی والی بات ہے کہ جی نہیں سیکھا، اور پہلے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے، اور پھر ابھی بھی فرض کریں کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی اگر وہ بیساکھیاں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور جو کہ تقریباً پاکستان کے ڈفرینٹ پولیٹیشنز اس کے اوپر انفارچونیٹلی ان کا یہی رویہ ہے. اور ہر ایک کی وہی والی بات بہت پہلے بھی ڈسکس ہو چکا کہ ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ کا جو سارے کا سارا جو ایمفسس ہے اس کے اوپر ہے کہ جی کسی طریقے سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہوں، تاکہ وہ ہماری سیاست کو بوسٹ کریں اور ہم اقتدار میں لانے کے لیے ہمارے لیے رستہ ہموار کریں. اور یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہیں. اور جو سویلین سپریمیسی والی بات یا ووٹ کو عزت والی بات جو ہے نا، ووٹ کو عزت دینے والی، وہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہے کہ فرض کریں کہ اس زمانے میں میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے تو کسی دوسرے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے. اور آج کل اگر فرض کریں جو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب جیل سے، تو وہ بھی سویلین سپریمیسی نہیں چاہتے. بیسیکلی وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہوں اور اسٹیبلشمنٹ میرے لیے رستہ ہموار کرے تاکہ میں اقتدار میں دوبارہ آؤں. اچھا، اب یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جو کر رہا تھا، جو اس بنیادی مقصد ہے اس ویلاگ کا، کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے کون سی بڑی غلطی کی، کون سا بڑا بلنڈر ہے. جب آپ ان کا منشور پڑھتے ہیں، جو ابھی انہوں نے جو پرسوں 2 دن پہلے جس منشور کو انہوں نے اناؤنس کیا، نون لیگ نے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے خود اناؤنس کیا، اب آپ دیکھیں کہ اس منشور میں جو ایک بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور جس کے اوپر میں کم از کم میں اور آپ بھی سنیں گے، آپ دیکھیے گا کہ کتنی، یعنی کہ یہ والی بات کہ جی ماضی سے کیا سیکھا، اور پھر کتنی بڑی
چینج کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک ایسی چینج جو کہ بہت ہی جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے، جو پاکستان کے آئین کی بنیاد کے خلاف ہے، جو کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آپ اس کی بنیاد جو ہے نا، جو اس کی اساس تھی، اس سے مزید دور کیا جائے۔ اب وہ کیا جی، اب اس میں ایک جملہ لکھا انہوں نے، صرف ایک جملہ ہی تھا اس میں یہ آئین میں اس منشور میں انہوں نے دیا کہ ہم آرٹیکل 62 اور 63 آئین کی جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے ان کو ہم اپنی اوریجنل فارم میں لے کے آئیں گے، جو 1973 میں جس شکل میں آرٹیکل 62 اور 63 تھے ہم اس شکل میں لے کے آئیں گے۔ یہ لکھا ہوا جملہ۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جی آرٹیکل 62 میں جو اسلامک پروویژنس تھیں، جو اسلامی شقیں جو آرٹیکل 62 میں ہیں اور جن کا بنیادی مقصد میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ کون سی چار شقوں کی بات ہے، کہ اب بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہمارے ممبر آف دا پارلیمنٹ وہ بنے جو با کردار مسلمان ہوں۔ جب مسلمانوں کی جو مائنورٹیز کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ جنرلی کہ جی چونکہ یہ جو جو چیزیں ہیں آپ ایسے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئیں، ایسے ہمارے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوں، ایسے، اور انہی میں سے چونکہ وزیر اعظم بنتے ہیں، انہی میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، پھر صدر ہوں، وزیر ہوں، مشیر ہوں، سب چونکہ پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے بنتے ہیں۔ تو بیسک کیا چیز ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ باکردار لوگ ہوں، وہ اچھے بعمل مسلمان ہونے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جو چیز نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کا سیکولر طبقہ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات خیر ڈیمانڈ کرتی رہی، کچھ اور بھی پولیٹیکل پارٹی جو لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ بہت عرصے سے کرتی رہی کہ جی یہ جو آرٹیکل 62 میں جو چار شقیں ہیں آرٹیکل 62 کی اسلامی جو شقیں ہیں ان کو نکالا جائے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو ان کے دور پہ اس پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو شامل کیا گیا تھا، ضیاء الحق کے دور میں شامل کیا گیا تھا۔ اب یہ ایک تو پہلے میں آپ کو یہ حقیقت بتا دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس وقت شامل ضرور کیا گیا ہوگا، لیکن 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی اور جس کے ذریعے تقریباً 100 سے زیادہ امینڈمنٹس ترامیم کی گئی آئین میں، اور اس میں پورے آئین کو، آئین کے الف سے لے کے تو A to Z پورے کے پورے جو آئین ہے اس کو ریویو کیا گیا تھا، اور اس میں جو بھی ڈسٹورشن، جو خرابیاں اس وقت سمجھی گئیں ان سب کو نکالا گیا تھا، اور پھر اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کسی بھی اسلامی شق کو ٹچ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی لحاظ سے یہ جو آرٹیکل 62 کی جن شقوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی اب جو جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نکالیں گے، جب ہماری حکومت آ گئی تو ان کو ہم نکال دیں گے اور اوریجنل فارم میں لے آئیں گے آرٹیکل 62 63 کو، تو میں آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں بھی اس وقت پارلیمنٹ نے، اور یہ 2010 کی پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کوئی مارشل لا نہیں تھا، اس وقت کوئی ضیاء الحق نہیں تھے، تو یہ کہ جی 2010 میں کنسنسس کے ساتھ ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ آئین، جس آئین کو ریویو کیا 2010 کی پارلیمنٹ نے، تو اس آئین کے بعد اس کو ضیاء الحق سے جوڑنا یا ان کی ڈکٹیٹرشپ سے جوڑنا بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن اینی ہاؤ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لکھا کیا ہے اس میں۔ بیسیکلی اس میں جو آرٹیکل 62 ہے اس میں یہ ہے کہ جی اردو میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں میں کہ کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، جس میں مختلف ہے کہ اگر وہ پاکستانی نہیں ہے تو وہ نہیں بن سکتا، اس طرح کی مختلف جو اس میں شقیں شامل ہیں اس آرٹیکل۔ تو جو شامل کی گئی چار، اور جو اسلامک شقیں جن کو بولتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ اب دیکھیں، وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو، ایسا شخص جو اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور ہو، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ یہ جو مسلم جو پاکستان کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کے لیے بیسیکلی کہ وہ اچھے کردار کا حامل نہ ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور ہو، ایسا شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ مجھے بتائیں کہ اس کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اچھا، دوسرا اس کے بعد وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب نہ ہو۔ اب دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی جو پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے اس کے پاس اسلام کے بارے میں
کیونکہ وہ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ایک یہ بات بیسک بات ہونی چاہیے کہ ان کے پاس ایڈیکویٹ نالج آف اسلام ہونا چاہیے، کہ یعنی کہ ایک مناسب لیول کا ان کے پاس اسلام کے بارے میں ان کی معلومات ہونی چاہیے، اپنے مذہب کے بارے میں. اب اس کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اب پھر اسی طرح اور وہ یہ کہ جی وہ مقررہ فرائض، یعنی کہ جو مطلب ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں نون ہو کہ جی وہ نماز پڑھتا ہے، فرض کریں کہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ سب کچھ. اچھا، کبیرہ گناہوں کی بات کی گئی ہے، مطلب ہے کہ جی شراب نوشی ہو گئی، پھر اسی طریقے سے بدکاری اور اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی وہ اس لحاظ سے کہ وہ گناہ کرنے کے لحاظ سے وہ نہ جانا جاتا ہو. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کو کیوں نکالا جا رہا ہے. اچھا، پھر آگے جو ہے وہ جو نیکسٹ پروویژن ہے شک، جس کو مطلب ہے نکالنے کی بات ہے کہ جی چونکہ اوریجنل لے کے آنا ہے جو 73 میں جو آرٹیکل 62 تھا، تو اب وہ کون سا ہے؟ وہ سمجھدار پارسا نہ ہو اور فاسق ہو اور ایماندار اور امین نہ ہو، عدالت نے اس کے برعکس قرار نہ دیا ہو. اب دیکھیں، بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ صادق اور امین کے اوپر کافی بات کی گئی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں صادق اور امین کا ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر فرض کریں کہ یہ ہر مسلمان، ایک عام مسلمان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ کر لیں کہ جی یہ اس حد تک آپ امینڈمنٹ کر لیں کہ جی ہمارے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے لازم ہوگا کہ وہ ان کو سچا ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اب ظاہر ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو قوم کا پیسہ ہے اس کو خرچ کرنا ہے، اس کی اور صحیح طریقے سے اس کا خرچ لازم ہے تاکہ کرپشن نہ ہو. سو اس میں مجھے بتائیں کہ سچا ہونے میں کسی کے اور یہ کہ جی کوئی ایماندار اور امانت دار ہو، اس میں کیوں اعتراض ہے، اور یہ کیوں اس کو نکالنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہو یا نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہو. سو یہ ایسا بھی بندہ رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. نظریہ پاکستان جو پاکستان کے اسلامی نظریے کا مخالف ہو، اور وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. اچھا، یہ سب کے لیے ہے، بے شک وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے. سو کوئی بھی شخص جو اس پاکستان کے اسلامی نظریے کو نہیں مانتا کہ پاکستان کس نظریے کی بنیاد کے اوپر بنا، اگر اس چیز کو نہیں مانتا اور اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. اب مجھے بتائیں کہ اس کو بھی نکالا جا رہا ہے. PMLN میں اور میاں نواز شریف صاحب میں اتنی کم از کم یہ لکھ دیتے کہ جی ہم جو اسلامی شکیں ہیں آرٹیکل 62 کی وہ ہم ساری ختم کر دیں گے. یہ ان سے لکھا نہیں گیا، لیکن بڑی چلاکی کے ساتھ، اور انفارچونیٹلی میں اس کو کہوں گا کہ جی یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے آن پارٹ آف وہ تمام لوگ جنہوں نے اس منشور کو تیار کیا. آپ دیکھیں کہ جی آپ کتنی چلاکی کے ساتھ آپ نے ان اسلامی شکوں کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور حوالہ آپ اور کس طریقے سے لکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس طرح سے پتہ بھی نہ چلے، اور آپ اتنی بڑی آپ واردات کر لیں پاکستان کے ساتھ جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنا، اور اس آئین کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنا. اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی 62(1)(f) کے بارے میں کہ جی وہی صادق اور امین والے، چونکہ میاں نواز شریف صاحب کو اسی حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور اس کے بعد پہلے PMLN والے کبھی بھی ان آرٹیکلس کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے تھے کہ یہ آرٹیکل ان کو کبھی بھی ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی کہ اسلامی جو آرٹیکلس ہیں آئین کے ان کو کبھی بھی ہم امینڈ یا ان کو ہم ریموو نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمیشہ پہلے کہتی ہوتی تھی یہ جو PMLN. لیکن پچھلے کچھ مطلب ہے کہ کئی سالوں سے، مطلب پچھلے کچھ 6-7 سالوں سے نون لیگ میں ایک بات دیکھی گئی کہ وہ جو ہے وہ ایک طرف تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ بات کہ جی چونکہ عدالت نے غلط فیصلہ کیا، فرض کریں، اور غلط فیصلہ کر کے میاں نواز شریف کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا اور کہا کہ جی آپ صادق اور امین نہیں ہیں چونکہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو اگر عدالت غلط فیصلہ کرے تو اس میں آئین کا کیا قصور، آئین کی پروویژن کا کیا قصور ہے، آئین کے آرٹیکل کا کیا قصور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان آئین کے آرٹیکلز میں جو کہ سپریم کورٹ نے بھی جب ڈسکشنز ہو رہی تھی یہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف والے مسئلے کے اوپر، تو سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا، یہ بات ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں ویگ ہیں، کلیئر نہیں ہیں، کیسے جانچا جائے کہ کون سچا ہے یا کون اچھے کردار کا مالک ہے. تو یہ بیسیکلی بات آئین میں تو نہیں لکھی ہوتی، یہ تو آپ کو اس کے لیے آپ کو قوانین بنانے چاہیے، اور اسی کے تحت قوانین اور میکنزم بنائیں تاکہ بیسک مقصد جو اس آئین کے ان آرٹیکلز کا ہے کہ اچھے کردار کے اچھے مسلمانوں کو ہی
پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے. تو وہ آپ قانون نہ بناتے ہیں، نہ آپ میکینزم آپ نے کبھی بھی نہیں بنایا. ان کے اوپر عمل تو ہوا ہی نہیں ان شکوں کے اوپر کبھی بھی. اور آپ نے چونکہ آپ کو سزا مل گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم ان شکوں کو، اسلامی شکوں کو ہم ختم کر دیں گے. دوسری جو ایک چیز دیکھی گئی پی ایم ایل این میں کہ پی ایم ایل این میاں نواز شریف سمیت کہ وہ آپ کو پتا ہے پہلے یہ رائٹ کی ایک پارٹی ہوتی تھی نون لیگ، اور اسلامی نظریے کی بھی، پاکستان کے اسلامی نظریے کی بھی بات کرتے تھے، اسلام کی بات کرتے ہوتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پچھلے کوئی مطلب 6-7 سالوں سے، 8 سالوں سے کہ، اور جب میاں نواز صاحب کی جو 2013 سے جو 17 تک حکومت بھی، اس دوران بھی کہ اب وہ ایسی ان کی پالیسیز ہیں یا اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں جس سے وہ بیسیکلی پاکستان کے سیکولر طبقے اور جو پاکستان کا لبرل طبقہ ہے اس کو بیسیکلی وہ خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اسی لحاظ سے اس وقت بھی میں نواز شریف صاحب کی جو 2013-17 کی حکومت تھی اس میں انہوں نے کہا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم پاکستان کو لبرل اور پروگریسو پاکستان بنانا چاہتے ہیں. بھئی آپ کہیں کہ ہم اس کو اسلامی ریاست بنائیں گے، اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے آئین پاکستان کے تحت، اور جو مقصد تھا بیسیکلی پاکستان کو بنانے کا. سو یہ اب اس طرح سے، اور اب میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو جو سیکولر مائنڈڈ ہیں. اور دوسری جو مجھے بات افسوس جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی بات، پھر جن لوگوں نے تیار کیا، اسحاق ڈار صاحب کی بھی اس منشور میں تیاری کا ان کا بڑا اس میں رول ہے. اسی طریقے سے یہ جو صدیقی صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب، ان کا بھی اس میں کردار ہے. پھر آپ دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب کا بھی کردار ہے. اور یہ تینوں آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی ذہن کے لوگ، اور یہ اسلامی کم از کم ماضی میں تو اسلام کے اوپر آپ دیکھیں باتیں بھی کرتے تھے سب کچھ، اور انہوں نے کتنی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ ہم ان اسلامی شکوں کو ختم کر دیں گے، اور وہ بھی اس چلاکی کے ساتھ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو آپ کم از کم پھر لوگوں کو بتائیں کہ ہم اسلامی شکیں ختم کر رہے ہیں آرٹیکل 62-63 کی، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا آن پارٹ آف. ایک تو یہ کہ آلریڈی ہے کہ جی آپ نے منشور میں اس چیز کو آپ نے انکلوڈ کر دیا، اور اگر یہ تبدیلی آپ نے کر دی تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آن پارٹ آف نواز شریف صاحب اور آن پارٹ آف پی ایم ایل این. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.